اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام. پیش ہیں آج کی سرخیاں. پیر کے روز سری نگر میں G20 ممبران کی تیسری ٹورزم ورکنگ گروپ میٹنگ شروع ہو گئی. اسپین، سنگاپور اور موریشینس سمیت 7 ممالک جموں اور کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں فلمی سیاحت پر تبادلہ خیال کیا. تفصیلات کے مطابق اسپین، سنگاپور، موریشین، نائجیریا، جنوبی افریقہ، برازیل اور بھارت ان 7 ممالک میں شامل ہیں جو فلمی سیاحت کے عالمی تناظر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں اس کے معاشی فوائد اور اثرات پر بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں. سری نگر میں منعقد ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کرنے والے مدعوین کے قافلے سری نگر پہنچے. مدعوین کا تلک لگا کر زعفرانی رنگ کا دستار پہنا کر استقبال کیا گیا. مدعوین کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے سری نگر ہوائی اڈے سے SKICC پہنچایا گیا. G20 کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے. G20 اجلاس کشمیر میں منعقد کرنے پر پاکستان سمیت چین نے بھی بھارت کی سخت مخالفت کی ہے. چین نے سری نگر میں منعقد ہو رہے G20 سمٹ میں شرکت کرنے سے صاف انکار کیا. وہیں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی شرکت بھی مخدوش دکھائی دے رہی ہے. یہاں پاکستان اور چین نے متنازع خط میں بین الاقوامی سطح کے G20 اجلاس کے انعقاد پر بھی بھارت کی نکتہ چینی کی. اس اجلاس کے پیش نظر سری نگر اور اس کے اطراف و اکناف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. منشیات کی بدعت کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے بارہمولہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران ایک انتہائی مطلوب جنگجو کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے نشہ آور مواد برآمد کیا ہے. پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ DSP ہیڈ کوارٹر بارہمولہ سجاد بخاری کی نگرانی میں پولیس کی ایک ٹیم نے فتح گڑھ شیری میں ناکہ چیکنگ کے دوران ایک انتہائی مطلوب منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ منشیات فروش شیری مارکیٹ کی طرف آ رہا تھا اور پولیس کو دیکھتے ہی اس نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اس کو موقع پر گھیر لیا گیا. بیان میں گرفتار شدہ کی شناخت مجید احمد صوفی ولد عبدالاحد صوفی ساکن فتح گڑھ شیری کے طور پر ہوئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ تلاشی کے دوران منشیات فروش کی تحویل سے 140 گرام چرس جیسا مواد برآمد کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر حراست میں لیا گیا ہے. بیان کے مطابق اس ضمن میں پولیس اسٹیشن شری میں NDPS ایکٹ کے تحت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. سری نگر کے 5 چوک علاقے میں پیر کے روز ایک ٹرک کی زد میں آ کر ایک موٹر سائیکل سوار لقمہ اجل بن گیا. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار کو آج صبح سری نگر کے بالیہما علاقے کے قریب ٹرک نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ واقعے کے فوراً بعد زخمی شخص کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا. متوفی کی شناخت محمد صادق ایوان ولد ثناء اللہ ایوان ساکن سلام آباد اڑی کے طور پر ہوئی ہے. دریں اثنا پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا کا کہنا ہے کہ سری نگر میں منعقدہ ہو رہے G20 سربراہی اجلاس سے جموں و کشمیر کے متعلق پھیلایا گیا منفی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کے لوگ وزیر اعظم نریندر مودی کے بہت شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مدعوین کو استقبال کرنے کا موقع فراہم کیا. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے پیر کے روز کہا ہے کہ کشمیر میں اب ہڑتال کا کال دینے والا کوئی نہیں ہے. خطے نے مودی حکومت کے دور میں بڑے پیمانے پر تعمیر و ترقی کا مشاہدہ کیا ہے. G20 پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب پاکستان سے ہڑتال کی کال جاری کی جاتی تھی اور سری نگر میں لوگ بند منایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کی ذہنیت بدل گئی ہے، کیونکہ پاکستان اور سری نگر میں بھی ہڑتال کی کالیں دی جا رہی ہیں، لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. انہوں نے مزید کہا کہ G20 مدعوین اس پیغام کے ساتھ واپس جائیں گے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے ذاتی مفادات کی طرف سے جو جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ اب موجود نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ خاص طور پر نوجوان خود کو کامیابیوں سے دور نہیں رکھنا چاہتے. مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت جی کشن ریڈی نے پیر کے روز کہا کہ فلمی سیاحت
سیاحتی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ کے طور پر ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر میں اس کی ترقی کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق SKICC میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کے اجلاس کے ضمنی پروگرام فلم ٹورزم فار اکنامک اینڈ کلچرل پریزرویشن سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ سیاحت مہمان نوازی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں معاون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاحت کی ترقی کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر نے کہا کہ فلمی سیاحت کو فروغ دینے، منزل کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ کے طور پر ابھری ہے۔ بھارت کے G20 شیر امیتابھ کانت نے پیر کو کہا ہے کہ فلموں کی شوٹنگ کے لیے کشمیر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی اور بھارت میں کوئی بھی رومانس کشمیر کے بغیر مکمل نہیں۔ انہوں نے یہ ریمارک سری نگر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ TWG کے تیسرے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے دیے۔ امیتابھ کانت نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سی فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے بہت سی بھارتی فلموں کی شوٹنگ بیرون ملک ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بہت خلوص سے بتا سکتا ہوں کہ فلم کی شوٹنگ اور رومانوی شوٹنگ کے لیے دنیا کی کوئی بھی جگہ کشمیر جیسی نہیں ہو سکتی۔ G20 ممالک کی ٹورزم ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ سری نگر میں شروع ہو چکی ہے، جس کے پیش نظر جموں بس سٹینڈ سمیت شہر کے دیگر مقامات پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ جموں شہر میں چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ بس اور لوگوں کی تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور ان کی شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دراندازی کے خطرات کے بعد سرحدی اضلاع پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے پونچھ، کٹھوا، راجوری اور سامبا اضلاع میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس تقریب کے پرامن اختتام کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں پیر کے روز رافٹنگ بوٹ حادثے میں گجرات کے ایک جوڑے کی موت ہو گئی، جبکہ ممبئی کی ایک خاتون سیاح شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ تیز ہواؤں کے باعث دریائے لدر میں رافٹنگ بوٹ الٹ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات کے ایک جوڑے کی لاشوں کو ریسکیو ٹیموں نے دریا سے نکال لیا ہے، جبکہ ممبئی کی ایک خاتون کو بچا لیا گیا ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ متوفین کی شناخت پاٹل شرمیلا بین اور اس کا شوہر پٹیل بکھا بائی امبھلال ساکن سیجا پور بھوگا احمد آباد گجرات کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی خاتون سیاحت GMC اننت ناگ میں زیر علاج ہیں جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمی کی شناخت مسکان خان زوجہ پروین شیخ کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانون کے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ سرحدی ضلع پونچھ میں محکمہ بجلی میں کام کرنے والے عارضی بنیادوں پر تعینات ملازموں کی تنظیم کے صدر چودھری فاروق پونچھی کی قیادت میں عارضی ملازمین نے اتوار کو کرنٹ لگنے سے حادثاتی موت کا شکار ہوئے محمد یونس کے گھر پہنچ کر مرحوم کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد یونس کی بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران دار فانی کی طرف کوچ کرنا ان کے لیے بھی نہایت ہی صدمہ اور افسوسناک کا منظر تھا۔ ملازموں نے اس دوران ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کے ساتھ بات کرتے ہوئے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ عارضی ملازمین کی تنظیم PDD ڈیلی ویجرز یونین کے ضلع صدر چودھری فاروق پونچھی اور گلریز احمد نے کہا کہ عارضی ملازمین کی اموات کا سلسلہ باعث تشویش ہے اور تاحال سینکڑوں عارضی ملازم کام کے دوران موت کی ابدی نیند سو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محکمہ اور نہ ہی سرکار ٹس سے مس ہو رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ انہیں مناسب اور اعلیٰ معیار کا سیفٹی ایکوپمنٹ فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو گیا ہے، جبکہ یونس کی موت سراسر بجلی محکمہ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مرحوم بجلی کہ عارضی ملازم کے لواحقین کی مالی معاونت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے کسی فرد کو ملازمت دینے کا بھی مطالبہ کیا۔
ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ یاسین محمد چودھری IAS نے پنچایت دگواد ملدیانہ میں کسان رابطہ مہم کے تحت 3 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ یہ سکیم زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنا ہے۔ پروگرام کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس سکیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کسانوں خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹر پر خود کو رجسٹر کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پروجیکٹ انڈر ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے انڈر آ رہے ہیں، اور جو ہماری جو اسکیمیں جو چل رہی ہیں ان کا فائدہ آپ نے کیسے لے، فارمر کی ڈبل انکم کیسے کرنی ہے، تو یہ جو ہے یہ کڑی اس کو جوڑتی ہے۔ میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے تو شروع ہو گیا ایک فارمیلٹی چیز ہے، اس سال میں موسٹ پروبلی کو ٹیک اپ کریں گے، موسٹ پروبلی بٹ دیٹ ول بی اونلی کل چیز آلسو بیس کا سر اچھے سے اچھا بیج آپ نے پرووائڈ ہوا، اس سے پہلے میرے سیزن آج سے کبیر حسین جی فراڈ ہو رہی ہے، پنچ میں بھی ہوئی ہے، پچھلے ہفتے ہی 4 فراڈیں ہوئی ہیں۔ باقی ہم برانچ جی آج ہم آن گوئنگ HADP ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو کسان سمپرک ابھیان پوری جموں کشمیر UT میں چل رہا ہے، اس کے 5th فیز میں آج ہم نے تھوڑا اس ہفتے شروعات کی ہے۔ ابھی تک 4 فیزز میں اندازاً ڈزنس آف پنچایت اسکورز آف پنچایت رادر ہیو بین کورڈ۔ آج فی الحال یہ پروگرام دگوار پنچایت میں ہے اور کافی اچھا رسپانس یہاں لوگوں کا ملا۔ آلریڈی پراسپیرس فارمنگ اینڈ ادر ایگری الائڈ ایکٹیویٹیز آر بینگ ڈن۔ ہماری کوشش رہے گی کہ اس کسان سمپرک ابھیان کے ذریعے ہم میکسیمم ایگریکلچرلسٹ اینڈ فارمرز تک ریچ کریں، اور جتنی ہمارے یہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ڈبلنگ آف فارمرز انکم، اسے ہم اٹین۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اردو چینل، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں بھی ضرور اپنا تاثر پیش کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ خدا حافظ۔